سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم نے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے فوری الیکشن کی آڑ میں اپنی مرضی کے آرمی چیف کی تعیناتی کی خاطر شروع کیے جانے والا لانگ مارچ الٹا پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ اب حکومت ہر صورت میں سینیارٹی کی بنیاد پر نیا فوجی سربراہ لگائے گی تاکہ کوئی تنازع کھڑا نہ ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت آرمی چیف کی تعیناتی پر عمران کی بات نہیں سنیں گے اور اپنا آئینی اختیار استعمال کریں گے، جیسا کہ عمران نے کیا تھا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں امتیاز عالم کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے در پردہ مذاکرات کی ناکامی پر عمران خان لاہور سے اسلام آباد بذریعہ جی ٹی روڈ اپنے لانگ مارچ پر روانہ ہو چکے ہیں، جس کے بعد وہ اور ان کے محسن آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس آزادی مارچ کا آغاز ارشد شریف کے قتل اور ڈائریکٹر جنرلز آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کی عمران مخالف منہ توڑ پریس کانفرنس کے بعد ہوا۔ بالآخر 2018 میں قائم کیے گئے ہائبرڈ کٹ پتلی نیم سیاسی نظام کے تانے بانے بکھر کر سامنے آ گئے ہیں اور پی ڈی ایم کے دھاندلی کے موقف کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس وقت ہائبرڈ نظام کا واحد بینیفیشری آپ سے باہر ہو چکا ہے اور اپنے سرپرستوں کو کاٹنے پر آ گیا ہے۔ جن ہاتھوں نے اسے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سونپا تھا، وہ اب انہی کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 ماہ سے جاری میر جعفر، میر صادق، مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور غدار غدار کی رٹ نے فوجی قیادت کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ گو کہ عمران فوجی قیادت پر دباؤ تو اس لیے بڑھا رہے تھے کہ انہیں پھر سے اس کی وہی ناجائز حمایت حاصل ہو جائے جس سے سیاسی قیادت کو ذلیل اور رسوا کر کے دیوار سے لگایا گیا تھا اور عمران کی دیانت اور امانت کی خیالی ریاست مدینہ کا خواب بنا گیا تھا، لیکن خاصا بھول گئے تھے کہ حماقت دہرانا بدتر حماقت ہے۔ جنرل باجوہ کی زیر قیادت اسٹیبلشمنٹ کا ان سے معاشقہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور وہ زخمی ہو کر مجبوراً پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس کے باوجود خان صاحب فوج کو سیاست میں گھسیٹنے اور اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش میں مصروف رہے۔ امتیاز کے بقول فوج اب لاڈلے کے اشتعال انگیز تانوں کو نظر انداز کیے ہوئے تھی، لیکن آخرکار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ عمران کی خوفناک اشتعال انگیزیوں کو مسلسل درگزر کیا گیا، لیکن جب ارشد شریف کی خوفناک موت بھی فوج کے سر تھونپ دی گئی تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ یوں پہلی بار آئی ایس آئی چیف ندیم انجم اور آئی ایس پی آر چیف جنرل بابر افتخار میڈیا کے سامنے فوج کا نقطۂ نظر بیان کرنے آ گئے۔ انہوں نے سائفر کی سازشی کہانی کو 100% جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے عمران کے فوجی مخالف دوغلے قول اور فعل کو کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے عمران کے جھوٹ بے نقاب کر کے رکھ دیے۔ انہوں نے راتوں کو بند کمروں میں لاڈلے کی غیر آئینی سیاسی کمک کی التجائیں اور دن میں الزامات کی بوچھاڑ کے تضاد کو بے نقاب کیا۔ یہ بھی بتایا کہ ایک جانب آرمی چیف کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی دلکش آفر کی گئی اور دوسری جانب سپہ سالار پر غداری کے الزامات لگائے گئے۔ دونوں 3 اسٹار جنرلز نے فوج کی سیاست سے مکمل دستبرداری اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہنے کے ادارہ جاتی اجتماعی فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے غیر سیاسی کردار کا دفاع کیا۔ ارشد شریف کے معاملے پر دونوں جنرلز نے موقف اختیار کیا کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ ایک عرصے سے آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر گراں قدر خدمات انجام دیتے رہے اور ان کا پاکستان سے باہر جانے کے بعد بھی دونوں اداروں کے افسروں سے رابطہ رہا۔ جنرل بابر نے ارشد شریف کے قتل کے معمے کو حل کرنے کے لیے عالمی اداروں اور ماہرین سے مدد لینے اور تحقیقات میں ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ 2 اعلیٰ فوجی عہدیداروں کی مشترکہ پریس کانفرنس سے فوج کے عمران خان کے ساتھ قریبی تعلقات کا ڈراپ سین ہو گیا۔ عمران نے لانگ مارچ کے آغاز پر اعظم سواتی پر کیے جانے والے مبینہ تشدد کی ذمہ دار افسروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آئی ایس آئی چیف کو تحکمانہ انداز میں مخاطب کیا، لیکن ملکی مفاد میں انہوں نے خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ اپنے آزادی مارچ کی ٹون سیٹ کرتے ہوئے انہوں نے میں قوم کو آزادی دلاؤں گا یا مر جانا قبول کروں گا کا دعویٰ تو کیا، لیکن فوج کے ادارہ جاتی بیان کے بعد کپتان بیک فٹ پر آنے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی انہیں 4 روز جی ٹی روڈ پر مختلف اجتماعات سے خطاب کرنے میں گزارنے ہیں اور عوام کے ریلے کو 4 نومبر کو پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد لے جانا ہے۔ اس دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح دہشت گردوں نے اشرف شریف کو دھمکی دی تھی، جس کا تھریٹ الرٹ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جاری کیا تھا،
وہ پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک طرف سیلاب سے تباہ کروڑوں بے گھر اور بے آسرا لوگوں کی بحالی کے لیے تقریباً 16 ارب ڈالر درکار ہوں گے اور پاکستان عالمی ماحولیاتی انصاف کا طلبگار ہے، اور دوسری جانب اسلام آباد میں ایک خوفناک سیاسی طوفان بپا ہوگا تو دنیا ہمیں کیوں سنجیدگی سے لے گی؟ لیکن امتیاز عالم کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس کی کیا پرواہ، انہیں فکر ہے تو نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور آئندہ انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کی۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی تو اب فوج کے سیاست سے کنارہ کش رہنے کے عزم کی ہی مظہر ہوگی، اور سینیارٹی کے اصول سے روگردانی مشکل نظر آتی ہے جو عمران خان چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ عمران کو اتنی مقبولیت حاصل ہونے کے بعد بھی فوج کی بیساکھیوں کی کیا ضرورت ہے، یا پھر انتخابات اگلے برس اگر مارچ کے بجائے مقررہ وقت پر اکتوبر میں ہوں تو بھی انہیں کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں، اور اتحادی حکومت کے پاس ایٹمی دھماکوں جیسا کوئی معجزہ بھی نہیں جو وہ اس قلیل عرصے میں دکھا پائے گی۔ لگتا ہے فوج نے سیاست سے ہاتھ کھڑے کرنے اور عمران کے بیانیے سے ہوا نکالنے میں دیر کر دی ہے۔ عمران کے بیانیے کا جو جادو چلنا تھا وہ چل چکا، اور اس کا نشہ جلد ہرن ہونے والا نہیں۔ اگر کوئی بڑا حادثہ نہ ہو گیا جس کی بہت سی وارننگ مل رہی ہیں تو ان کے پاس اس لانگ مارچ سے ان کے حامیوں کو سیاسی تھکاوٹ اور مایوسی کے سوا کچھ ٹھوس ملنے والا نہیں۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ 25 مئی کو اگر وہ دھرنے کا اعلان نہ کرتے تو اتحادی حکومت مستعفی ہو کر انتخابات کا اعلان کرنے ہی والی تھی۔ اب بھی کسی درمیانی تاریخ پر شاید کوئی اتفاق رائے کرنے کی راہ نکل سکتی ہے، لیکن اس لانگ مارچ نے اس کے امکان کو بھی معدوم کر دیا ہے۔ عمران خان اب اپنی سیاست کرنے میں آزاد ہو چکے ہیں۔ اب اگر ایک قدم غلط اٹھائیں گے تو انہیں وہ بری طرح سے الٹا پڑے گا، اور اگر ایک قدم سیاسی مصالحت کے لیے اٹھائیں گے تو وہ اپنی مستقبل کی سیاست کو بچا سکتے ہیں۔ فوج کی غیر جانبداری انہیں سوٹ کرتی ہے اور اتحادی حکومت کے لیے کمزوری کا باعث ہے۔ انہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک جمہوری اور آئینی راستہ اختیار کر کے اپنے جمہوری پن کو ثابت کرنے اور اس پر کھڑا رہنے کا عزم کرنا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔